بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بات بتائی جا چکی ہے کہ سورہ بقرہ کے شروع میں پہلے مومنین کے اوصاف اور ان کا انجام کا ذکر ہے، پھر ان لوگوں کا ذکر ہوا ہے جو کھلے کافر ہیں۔ آیت نمبر 8 سے اس تیسرے گروہ کا ذکر ہو رہا ہے جسے منافق کہا جاتا ہے۔ اب یہاں سے آیت نمبر 20 تک انہی گروہ کا ذکر ہو رہا ہے جن کے متعلق ارشاد ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ترجمہ: فی معنی میں، قلوب قلب کی جمع جن کے معنی دل، ہم معنی ان سب کے، فی قلوبہم ان سب کے دلوں میں، مرض بیماری ہے، فزادہم پس زیادہ کر دیا ان کو، اللہ رب العزت نے، مرضاً بیماری میں، واو اور لہم ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک بھیانک، بما اس وجہ سے کہ کانو جو تھے وہ سب، یکذبون جھوٹ بولتے۔ آیت کریمہ کا مکمل ترجمہ اس طرح ہے: ان کے دلوں میں بیماری ہے پھر بڑھا دی اللہ رب العزت نے ان کی بیماری کو، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس بات پر کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ ترجمہ: وَإِذَا واو اور اذا جب قیلا کہا جاتا ہے، لہم انہیں یعنی ان سب کے لیے، لا تفسدوا مت فساد پھیلاؤ، فی الارض زمین میں، قالو وہ کہتے ہیں، انما صرف، نحن ہم سب، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں۔ مکمل ترجمہ اس طرح ہوگا: اور جب کہا جاتا ہے ان کو کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ الا حروف تنبیہ ہے، ہوشیار کرنے کے لیے، چوکنا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر آیت اس لفظ کا ترجمہ سن رکھو، انہم بے شک، ہم المفسدون وہی فساد کرنے والے ہیں، ولیکن واو اور لیکن لا یشعرون وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ مکمل ترجمہ اس طرح ہے: جان لو وہی ہیں خرابی کرنے والے یعنی فساد مچانے والے، لیکن وہ سمجھ نہیں رکھتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: وَإِذَا اور جب، قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان سب کو یعنی ان سب کے لیے، آمینو ایمان لے آؤ، کما جس طرح، آمنا ایمان لائے، الناس تمام لوگ، قالو انہوں نے کہا، انؤمنو کیا ہم ایمان لے آئیں، کما جس طرح، آمن السفہاء ایمان لے آئے بے وقوف لوگ، الا انہم سن لو ہوشیار ہو جاؤ، خود ہی وہ سب، ہم السفہاء وہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ آیت کریمہ کا مکمل ترجمہ اس طرح ہے: اور جب کہا جاتا ہے ان سب کو ایمان لے آؤ، جس طرح ایمان لائے تمام لوگ، تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لے آئیں جس طرح ایمان لائے بے وقوف لوگ، جان لو وہی ہیں بے وقوف لیکن جانتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ ترجمہ: وَإِذَا واو کے معنی اور، اذا کے معنی جب، اور جب ملتے ہیں وہ سب، الذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے، قالوا انہوں نے کہا، آمنا ہم ایمان لے آئے، وَإِذَا اور جب، خلو اکیلے ہو جاتے ہیں یعنی تنہا ہوتے ہیں، الا پاس، شیاطینہم شیطانوں کی جمع ہے، اپنے شیطانوں کے ساتھ،
قالو کہتے ہیں انا ہم معکم تمہارے ساتھ ہیں انما محض یعنی بس صرف نحن ہم مستہزئون مذاق کرنے والے ہیں۔ مکمل ترجمہ اس طرح ہے، اور جب ملاقات کرتے ہیں مسلمانوں سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب تنہا ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس یعنی سرداروں کے پاس تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ہنسی کرتے ہیں یعنی مسلمانوں سے مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ ترجمہ، اللہ یستہزئ فعل مضارع ہے، مذاق کرتا ہے یا کرے گا، بہم ساتھ ان کے، واو اور یمدہم ڈھیل دے رہا ہے ان سب کو، فی حرف جر طغیان زید سرکشی، ہم ان سب کو، فی طغیانہم ان سب کی سرکشی میں، یعمہون وہ بھٹک رہے یعنی اندھے بنے پھرتے ہیں۔ مکمل ترجمہ، اللہ مذاق کرتا ہے ان سے اور ترقی دیتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں، حالت یہ ہے کہ وہ عقل کے اندھے ہو چکے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ ترجمہ، اولئک اس میں اشارہ، یہی لوگ ہیں، الذین جنہوں نے، اشتروا خرید لی، الضلالۃ گمراہی کو، بالہدا ہدایت کے بدلے میں، فما ربحت کوئی نفع بخش نہ ہوئی یعنی فائدہ نہ دیا، تجارتہم ان کی تجارت نے، وما کانوا اور نہ تھے وہ سب، مہتدین ہدایت پانے والے۔ مکمل ترجمہ ہے، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے میں، سو نفع بخش نہ ہوئی ان کی سوداگری یعنی تجارت، اور نہ وہ سب راہ پانے والے ہیں۔ آیت نمبر 20 تک منافقین کی مثال بارش، کڑک اور گرج سے دی جا رہی ہے، جس کی تفصیل انشاءاللہ تشریح میں آئے گی۔ ارشاد ہے، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ترجمہ، مثلهم ان سب کی مثال، کمثل اس مثال کی طرح ہے، کاف کی معنی طرح مثال، الذی اس شخص، استوقدا جس نے بھڑکائی یعنی جلائی، نارن ایک آگ، فلما پھر جب، اضاءت روشن ہو گئی، ما حولہ اس کا ارد گرد یعنی آس پاس، ذہبا چھین لی، اللہ بنورہم ان کی روشنی کو، وترکہم اور انہیں چھوڑ دیا، فی ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون وہ دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ مکمل ترجمہ، ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے ایک آگ جلائی، پھر جب روشن کر دیا آگ نے اس کے آس پاس کو تو اللہ رب العزت نے چھین لی ان کی روشنی کو اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں کہ کچھ دیکھ نہیں سکتے ہیں وہ سب۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ صم بہرے، بکم گونگے، عمی اندھے، فہم تو وہ سب، لا نہیں، یرجعون لوٹیں گے یعنی واپس ہوں گے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، وہ ہدایت کی طرف واپس نہیں آئیں گے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ ترجمہ، او کصیب، او کے معنی یا، کاف کی معنی طرح، سیبن کے معنی بارش، یا جیسے بارش ہو، من السماء آسمان سے، فیہ اس میں، ظلمات اندھیرے ہوں، ورعد اور گرج، وبرق اور بجلی، یجعلون وہ ڈالتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم اپنی کانوں میں، من الصواعق کڑک کی وجہ سے، حذر الموت موت کے ڈر سے، واللہ اور اللہ، محیط گھیرے ہوئے ہے، بالکافرین کافروں کو۔ مکمل ترجمہ، ان کی مثال ایسی ہے جیسے زور سے بارش پڑ رہا ہو آسمان سے، اس میں اندھیری بھی ہو اور گرج اور بجلی بھی ہو، وہ اپنے کانوں میں
اپنی انگلیوں کو ڈالتے ہیں کڑک کی وجہ سے، موت کے ڈر سے، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدير۔ ترجمہ، قریب ہے، البرق بجلی، یخطف اچک لے جائے، ابصارہم ان سب کی نگاہیں، کلما جب بھی، اضاء وہ چمکی، لہم ان پر، مشو وہ چل پڑے، فیہ اس میں، وَإِذَا اور جب، اظلم اندھیرا ہو گیا، علیہم ان سب پر، قاموا کھڑے ہو گئے وہ سب، ولو اور اگر، شاء چاہتا، اللہ اللہ، لذہب لام تاکید کے لیے تو ضرور چھین لیتا، بسمعہم ان کی سننے کی صلاحیت کو، سنوائی کو، وابصارہم اور ان کی آنکھیں، ان بے شک، اللہ اللہ، علی پر، کلی ہر، شیء چیز، قدیر قدرت والا ہے۔ مکمل ترجمہ، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو، جب چمکتی ہے ان پر تو چلنے لگتے ہیں ان کی روشنی میں، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر چاہے اللہ تو لے جائے ان کے کان اور آنکھیں، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت والا ہے۔ پہلی دو آیتوں میں اللہ رب العزت نے ان کے کفر اور نفاق کو ایک بیماری فرمایا ہے۔ مرض یعنی بیماری اس کیفیت کو کہا جاتا ہے جب انسان اپنے اعتدال مناسب سے نکل جائے۔ قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں ان نفسانی کیفیت کو بھی مرض کہا جاتا ہے جو نفس انسان کے کمال میں خلل اندازی کرے، جن کی وجہ سے انسان اپنے انسانی اعمال سے محروم ہوتا چلا جائے، جس کا آخری نتیجہ روحانی موت اور ہلاکت ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دلوں کے امراض خواہشات نفسانی کے اتباع سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ آیت مذکورہ میں ان کے دلوں میں مخفی کفر کو مرض فرمایا گیا ہے جو روحانی اور جسمانی دونوں اعتبار سے ایک بیماری ہے۔ روحانی مرض ہونا تو ظاہر ہے کہ اول تو اپنے پیدا کرنے والے خالق اور مالک کی ناشکری اور اس کے حکام سے سرکشی، جس کا نام ہی کفر ہے، یہ خود روح انسانی کے لیے سب سے بڑی بیماری اور شرافت انسانی کے لیے بدترین داغ ہے۔ دوسری دنیا کے اغراض کی خاطر اس کو چھپاتے رہنا اور اپنے دل کی بات کو ظاہر کرنا بھی کر پا سکنا، یہ دوسری طرح سے ایک بیماری ہے۔ اس کے علاوہ اس مرض کا لازمی نتیجہ حسد ہے کہ مسلمانوں کی ترقی کو دیکھ کر منافق کو جلن ہوتی، مگر وہ بیچارے اپنے دل کی اس بیماری کا بھی اظہار نہیں کر سکتے تھے۔ یہ اسباب ان کی جسمانی مرض کی وجہ بھی بن سکتے تھے۔ مذکورہ میں اللہ رب العزت نے جو فرمایا کہ اللہ نے ان کی بیماری کو اور بھی بڑھا دیا، اس کا یہ مطلب ہے کہ لوگ اسلام اور مسلمانوں کی ترقی سے جلتے ہیں، اور اللہ رب العزت کو یہ ترقی دینا ہی ہے، اور ہر وقت اس کے مشاہدات ہوتے بھی رہتے ہیں، اس لیے ان کا یہ مرض بڑھتا ہی رہتا ہے۔ آیت مذکورہ میں بما کانوا یکذبون کے ذریعہ جھوٹ بولنے کا وبال بھی ذکر ہے، جس کی سزا کے لیے عذاب علیم ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ منافقین کا کفر اور نفاق ہی ان کا سب سے بڑا جرم تھا، اور دوسرے جرائم مسلمانوں سے حسد، ان کے خلاف سازشیں بھی جرم تھے، مگر عذاب علیم کا سبب یہاں ان کا جھوٹ بولنے کو قرار دیا گیا، جس میں اشارہ پایا جاتا ہے کہ جھوٹ بولنے کی عادت ہی ان کا اصلی جرم تھا۔ اسی بری عادت نے ان کو کفر اور نفاق تک پہنچا دیا تھا، اس لیے جرم کی حیثیت کفر اور نفاق سے بڑھی ہوئی ہے، مگر ان سب خرابیوں کی جڑ اور بنیاد جھوٹ بولنا ہے، اس لیے قرآن کریم نے جھوٹ بولنے کو بت پرستی کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ آیت نمبر 11 میں گزر چکا ہے کہ جب کوئی ان منافقین سے کہتا کہ اپنے نفاق کے ذریعے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، تو بات میں زور اور تاکید سے کہتے، جس کے لیے لفظ انما کا استعمال ہوا ہے، کیونکہ انما حصر اور انحصار کے لیے بولا جاتا ہے، جس کے معنی یہ ہو جاتے ہیں کہ ہم تو مصلح یعنی اصلاح ہی کرنے والے ہیں، ہمارے کسی عمل کا فساد سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ لیکن قرآن کریم نے ان کے جواب میں فرمایا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، یعنی یاد رکھو کہ لوگ مفسد ہیں مگر وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ جس سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں، ایک یہ کہ منافقین کی حرکات
حقیقتاً زمین میں فتنہ و فساد پھیلنے کا سبب تھیں۔ دوسری بات ہے کہ منافقین فتنہ و فساد پھیلانے کی نیت اور ارادے سے کام نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کو معلوم بھی نہیں تھا کہ اس کا نتیجہ فتنہ اور فساد ہے، جیسا کہ قرآن کی اصطلاح میں وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ فرمایا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین میں فتنہ اور فساد جن چیزوں سے پھیلتا ہے ان میں تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو ہر شخص فتنہ اور فساد سمجھتا ہے، جیسے قتل، غارت گری، چوری، دھوکہ، فریب، بدکاری وغیرہ، جس کو ہر سمجھدار آدمی شر اور فساد ہی سمجھتا ہے اور ہر شریف آدمی ان سے بچتا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو اپنی ظاہری سطح کے اعتبار سے تو کوئی فتنہ فساد نہیں معلوم ہوتی ہیں، مگر ان کی وجہ سے انسانوں کے اخلاق برباد ہوتے ہیں اور انسانوں کی اخلاقی گراوٹ سارے فتنوں اور فسادوں کے دروازے کھول دیتی ہے، جیسے نفاق اور کینہ، حسد۔ یہ تمام چیزیں انسان کی اخلاق کو ایسا تباہ کر دیتی ہیں کہ انسان بہت سے حیوانوں کی سطح سے بھی نیچے آ جاتا ہے اور بعض دفعہ ایسے کام کرنے پر اتر آتا ہے جس کا ایک شریف انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی روح ہے۔ اللہ رب العزت کا خوف اور قیامت کے حساب و کتاب کی فکر، اس کے بغیر کوئی قانون اور دستور اور کوئی محکمہ، کوئی مدرسہ، کوئی یونیورسٹی انسان کو جرائم سے باز رکھنے پر مجبور نہیں کر سکتی ہے۔ آج کی دنیا میں جن لوگوں کے ہاتھ میں اختیار کی باغ ہے، وہ خود ہی جرائم کے انسداد کے لیے نئے سے نئے انتظام کو تو سوچتے ہیں، مگر اس روح انتظام یعنی خوف خدا سے نہ صرف غفلت برتتے ہیں بلکہ اس کو فنا کرنے کے اسباب بھی مہیا کرتے ہیں، جس کا لازمی نتیجہ ہمیشہ یہی سامنے آتا رہتا ہے کہ تمام اسکیم اور قانون کے ہوتے ہوئے فساد دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 13 میں منافقین کے سامنے صحیح ایمان کا ایک معیار رکھا گیا، جس کے لیے ذکر ہے آمنو کما آمن الناس، یعنی تم بھی ایمان لے آؤ ان لوگوں کی طرح جو ایمان لا چکے ہیں۔ یہاں الناسہ سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں، کیونکہ وہی حضرات ہیں جو نزول قرآن کے وقت ایمان لا چکے تھے، اور اللہ رب العزت کے نزدیک وہی ایمان سب سے زیادہ معتبر ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایمان کی طرح ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ایمان ایک کسوٹی ہے جس پر باقی ساری امت کے ایمان کو پرکھا جاتا ہے، یعنی جو اس کسوٹی پر صحیح نہ اترے اس کو شرعاً ایمان اور ایسا کرنے والے کو مومن نہیں کہا جائے گا۔ اس کے علاوہ ان لوگوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو سفہا یعنی بیوقوف بھی کہا، اور یہی ہر زمانے کی گمراہوں کا طریقہ رہا ہے کہ جو ان کو صحیح راستہ بتلاتے ہیں ان کو جاہل قرار دیتے ہیں، مگر قرآن کریم نے ان کا جواب دیا کہ در حقیقت وہ خود ہی بیوقوف ہیں، ایسی کھلی کھلی نشانیوں پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 14 میں منافقین کے نفاق اور دو رخی پالیسی کا ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ لوگ جب مسلمانوں سے ملتے تو کہتے تھے کہ ہم مومن یعنی مسلمان ہو گئے ہیں، اور جب اپنی قوم کے کافر لوگوں سے ملتے جو کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں اور تمہاری قوم کے فرد ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ تو محض مذاق کرنے کے لیے ہیں، یعنی ان کو بیوقوف بنانے کے لیے ان سے ملتے ہیں۔ قرآن کریم نے جن منافقین کا ذکر فرمایا ہے وہ دراصل یہودی تھے اور اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر بھی ایمان لاتے تھے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، جس کے لیے آیت مبارکہ میں بھی انہوں نے صرف دو چیزوں کا ذکر کیا، ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر، جس میں ان کو جھوٹا بھی نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن جب انسان اللہ رب العزت کے حکام میں اپنے منمانی کرتا ہے، دین اور شریعت کی کسی بات کو بھی جھٹلاتا ہے، تو ایسا شخص قرآن کی اصطلاح میں نامومن ہو سکتا ہے، بلکہ وہ جھوٹا اور کافر ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہود اس معنی کے اعتبار سے نہ اللہ پر ایمان رکھتے نہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 15 میں منافقین کے ایک احمقانہ بیوقوفانہ گفتگو کا جواب ہے کہ وہ بے شعور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں سے مذاق کرتے ہیں اور ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ خود بیوقوف بن رہے ہیں، یعنی اللہ رب العزت نے ان کی رسی کو دراز کر رکھی ہے، ڈھیل دے رکھی ہے کہ ان کے دگلے پن کی فوری سزا دنیا میں انہیں نہیں مل رہی ہے، تو اس سے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری تدبیر کامیاب ہو رہی ہے،
چنانچہ وہ اپنی اس گمراہی میں اور پختہ ہوتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت آخرت میں انہیں ایک دم پکڑ لیں گے۔ چونکہ اللہ کا یہ عمل ان کے مذاق کا نتیجہ تھا، اسے یہاں اللہ ان سے مذاق کرتا ہے کہ عنوان سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ آیت نمبر 16 میں منافقین کے اس حال کا ذکر ہے کہ انہوں نے اسلام کو بھی قریب سے دیکھا، اس کا بھی مزہ چکھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بھی دیکھی، اور کفر میں تو پہلے ہی سے مبتلا تھے، پھر کفر اور اسلام دونوں کو دیکھنے سمجھنے کے بعد انہوں نے اپنی ذلیل دنیاوی اغراض کی خاطر اسلام کے بدلے کفری کو ترجیح دی۔ ان کے اس عمل کو قرآن کریم نے تجارت یعنی بیوپار کا نام دے کر یہ بتلایا کہ ان لوگوں کو بیوپار کا بھی سلیقہ نہیں آتا کہ بہترین قیمتی چیز یعنی ایمان دے کر کے ردی اور تکلیف دہ چیز یعنی کفر کو خرید لیا۔ اب یہاں سے 4 آیتوں میں منافقین کے حالات کو 2 مثالوں کے ذریعہ فرمایا گیا ہے، کیونکہ منافقین میں 2 طرح کے لوگ تھے۔ ایک تو وہ جو اپنے کفر میں بالکل پختہ تھے، ایمان کا اظہار صرف دنیوی مصلحت کی وجہ سے کرتے تھے، ایمان اور اسلام سے کوئی واسطہ ہی نہیں تھا۔ دوسرے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اسلام کی حقانیت سے متاثر تو ہو گئے تھے، کبھی کبھی سچے مسلمان ہونے کا ارادہ بھی کر لیتے تھے، مگر دنیوی اغراض سامنے آ کر اس کو اس ارادے سے روک دیتی تھی۔ اس طرح سے وہ ایک تذبذب اور تردد کے حال میں رہتے تھے۔ پہلی آیت میں ان ظالم کو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ سب کے سب اللہ رب العزت کے احاطے قدرت سے باہر نہیں ہیں، ہر وقت ہر حال میں ہلاک بھی کر سکتے ہیں اور بینائی اور شنوائی کی طاقتیں بھی سلب کر سکتے ہیں، جس سے ظاہری بینائی اور باطنی بینائی، ظاہری شنوائی اور باطنی شنوائی بھی مراد ہے، یعنی ظاہر کے بھی کان، آنکھ اور دل کی طاقت کو بھی چھین سکتے ہیں اور باطن کی بھی روحانی کیفیت سلب کی جا سکتی ہے۔ آخر میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ منافقوں کی پہلی مثال تو ان منافقین سے متعلق تھی جو اسلام کے واضح دلائل سامنے آنے کے باوجود خوب سمجھ کر کفر اور نفاق کا راستہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ اب منافقین کے اس گروہ کی مثال دی جا رہی ہے جو اسلام لانے کے بارے میں تذبذب کا شکار تھے اور تردد میں پڑے رہتے تھے۔ جب اسلام کی حقانیت کے دلائل سامنے آتے تو ان کے دل اسلام کی طرف مائل ہو جاتے اور اس میں جھکاؤ پیدا ہوتا اور وہ اسلام کی طرف بڑھنے لگتے، لیکن جب اسلامی احکام کی ذمہ داریاں اور حلال اور حرام کی باتیں سامنے آتی تو اپنی خود غرضی کی وجہ سے رک جاتے۔ یہاں اسلام کو برستی ہوئی بارش سے تشبیہ دی گئی ہے اور اس میں کفر اور شرک کی خرابیوں کا جو بیان ہے اسے اندھیریوں سے تشبیہ دی گئی ہے، اور اس میں کفر اور شرک پر عذاب کی جو دھمکیاں دی گئی ہیں انہیں غرض سے بیان تشبیہ دی گئی ہے۔ نیز قرآن کریم میں حق کے جو دلائل اور حق کو تھامنے والوں کے لیے جنت کے جو وعدے کیے گئے ہیں انہیں بجلی کی روشنی سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جب یہ روشنی ان کے سامنے چمکتی ہے تو چل پڑتے ہیں، مگر کچھ دیر میں ان کی خواہشات کی ظلمت ان پر چھا جاتی ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اخیر میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یعنی جب قرآن کریم کفر اور فسق پر عذاب کی وعیدیں سناتا ہے تو یہ اپنے کان بند کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم عذاب سے محفوظ ہو گئے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے تمام کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے جس سے وہ بچ کر کہیں نہیں جا سکتے ہیں۔